السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور تحریک قصاص اب فل فورس کے ساتھ شروع ہو چکی ہے اور پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی جھٹکے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے تمام لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا جب بیک وقت 105 شہروں میں پاکستان کے ان کی کال پہ لوگوں نے لبیک کہا اور وہ احتجاج کے لیے باہر آئے۔ میں آج ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ لاہور میں ہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میری ملاقات ہوتی تو میں آپ کو بنفس نفیس یہ کہتا، حقیقت یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جب ملتا ہوں تو مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں میں نے دیکھی ہیں، شہداء کے میں نے زخم دیکھے ہیں، میں نے زخمیوں کے زخم دیکھے ہیں، اور 20 کروڑ عوام جو ہے وہ صحیح اور غلط ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن قاتلوں کو پکڑنے کے حق میں پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ آ رہے اور حکمران نہیں بول رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے لوگ اپنے ہاتھوں میں خود ہتھیار اٹھا لیں یا ان کے ہاتھ بد دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی اولادوں کے غم اسی طرح دیکھیں جس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کے غم دیکھے، تو کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ کب سمجھ آئے گی لوگوں کو ڈاکٹر صاحب؟ یہ مبشر لقمان صاحب، جو بات آپ نے کہی 100% درست ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جیسی ہماری سوسائٹی ہے پاکستان کی اور اس طرح ترقی پذیر ممالک میں یا پسماندہ معاشروں میں حکمران اسی طرح ظلم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے نہتھے افراد پر، کمزور طبقات پر، ان کے حقوق اسی طرح چھینتے ہیں، ان کے جان و مال سے اسی طرح ہولی کھیلتے ہیں اور قومی خزانوں پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور جبر و بربریت کا پورا نظام قائم رکھتے ہیں۔ لوگوں کو انہوں نے اتنا کمزور اور بے بس اور مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ وہ جرأت ہی نہیں رکھتے اپنے اندر یہ بات سوچنے کی کہ ہم ان کے ظلم کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم ان کے ظلم کا بدلہ لے سکیں گے، یا ہم کسی بھی وقت ان کو ہٹا کر عوام کو حقوق دلا سکیں گے۔ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پھر مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور محرومیوں میں اتنا پیس دیتے ہیں معاشرے کو اور عام طبقات کو، اور عام طبقات 95-97% یہی لوگ ہوتے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر روز کی روٹی کی فکر سے ان کی سوچ آگے بڑھتی نہیں ہے، وہ آج سے بڑھ کر کل کا سوچنے کے قابل نہیں رہتے، وہ اپنی ذاتی فکر اور پریشانی کے حصار میں اس طرح قیدی ہو جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر معاشرے کا سوچیں، قوم کا سوچیں، ملک و ملت کا سوچیں، آئین کا سوچیں، قانون کا سوچیں، انسانی حقوق کا سوچیں، یہ ساری چیزیں ان کی سوچ سے بالکل نکل جاتی ہیں۔ وہ غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح صبح کا کھانا شام کا کھانا اس میں پس جاتے ہیں۔ ان کے بچے کو اغوا کر لے، وہ روتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ایک ایک بیڈ پر ہاسپٹل میں 3 مریض پڑے ہوں، ان کے عزیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کریں گے، آواز بلند نہیں کرتے۔ ان کے گھروں میں ڈاکہ پڑ جائے، بیٹیوں کی عزت لٹ جائے، ان کے جوان بچے اغوا ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں، روتے ہیں۔ کسی پڑوسی کی آنکھوں میں بھی تو اب تو آنسو نہیں آتے۔ معاشرے کو بے حس کر دیا جاتا ہے، بے جان کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر سے شعور چھین لیا جاتا ہے اور اپنی ذات کی مجبوریوں پریشانیوں میں ان کو ڈبو کر پھر کرپشن کے ساتھ ان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سو حوصلہ ہار جاتے ہیں مایوسیوں کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ اس جیسے فرعون صفت لوگ، ان حکمرانوں جیسے، اور قارون صفت لوگ اور قاتل اور جابر ظالم لوگ پھر اپنے اقتدار کو دوام دیتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، اور سارے طبقات لوٹ مار کرنے والے ان کا جتھا بن جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پیسے کے زور پر خریدتے ہیں طبقات کو، جن کے ذریعے انہوں نے کام لینا ہے، جن کے ذریعے پروپیگنڈا کروانا ہے، جس کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر سسٹم خرید لیتے ہیں، پھر ادارے خرید لیتے ہیں،
یہ وہ کیفیت ہے جہاں پاکستانی معاشرہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑے انقلاب کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تحریک قصاص نے دراصل ان کے عوامی مواخذے کے لیے جو آواز بلند کی ہے، اس میں ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے شہیدوں کا بدلہ بھی ہے، جو انشاءاللہ تعالی لے کر رہیں گے. پوری زندگی بھی اگر قصاص لینے پہ صرف کرنی پڑی، ہم ان کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، قصاص لے کر رہیں گے، اور انہیں قتل کا بدلہ دینا ہوگا قرآن اور حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. اس قصاص کے ذریعے راستہ کھلے گا انصاف کا. لوگ دیکھیں گے کہ آج طاقتور کس طرح لٹک رہا ہے پھانسی کے پھندے پر. لوگ دیکھیں گے کہ آج اتنے بڑے ظالم طاقتور حکمران، جنہوں نے 38 سال تک پاکستان اور پنجاب کے عوام کو غلام بنائے رکھا، آج کس طرح مظلوموں پر ظلم کر کے اس کے بدلے پر پہنچے ہیں. انشاءاللہ مواخذہ کریں گے، آواز بلند کریں گے. ان کا محاسبہ کر رہے ہیں، انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان سے پائی پائی کا حساب لینے کی بات کر رہے ہیں. انہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں. اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، لوگوں کو آواز ملے گی، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو جرت دینی ہے، منتشر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، تاکہ وہ قطرہ قطرہ بن کے بکھر نہ جائیں، مل کے دریا بنے، سمندر بنے، اور انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا دیں. اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ عوام کی اور ملک اور قوم کی کامیابی ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے، آپ تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت وقت ایک اپنا پلان بنا رہی ہے. ان کے سپہ سالار ہیں انفارمیشن کے جناب پرویز رشید، اور پرویز رشید کا جو کال آف فیل میں تضاد ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب ان کو جو جانتے بھی ہیں ذاتی طور پہ کہ وہ کتنے سچے آدمی ہیں. اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بالخصوص 7 سینئر اینکر اور صحافیوں کو بلایا اور جو ان کو ایجنڈاز دیے ہیں کچھ. اب مجھے نہیں پتا لفافوں میں کیا تھا، میں زیوم کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایجنڈا تھا، لیکن ایجنڈاز ملے ہیں اور ایک بڑی کیمپین ڈیوائز ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف کہ پہلے دن ان کے ٹیکس چوری کے اوپر آئے گا، دوسرے دن ان کی تعلیمی قابلیت پہ آئے گا، تیسرے دن کوئی بلیسمی کا ایشو آ جائے گا، چوتھے دن آپ کے انڈیا کے ایجنٹ ہونے کے اوپر کوئی چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو جن صحافیوں یا جن چینلز اور جن اخبارات کے ذریعے آپ نے آواز اٹھانی ہے، شاید آپ کی آواز بند کرنے کا عدیہ لے چکے ہیں. پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے مبشر لقمان صاحب، میں آپ سے یہ بات سن رہا ہوں، اور مجھے آج کسی اور چینل سے بھی یہی بات معلوم ہوئی ہے، تو آپ کی بات نے اسے کنفرم کر دیا، تصدیق کر دی. اس بات کا فکر نہیں ہے. جس چیز کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، جی بسم اللہ، آئیں، ہر روز نئی سٹوری چلائیں. آپ نے میری تعلیم کا کہا، وہ میری تعلیم پر سٹوری چلائیں، 100 بار چلائیں. میرے شاگرد مجھ سے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پڑھ کے جانے والے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سٹنگ جج بیٹھے ہیں. میری کتابیں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں. میری ذات اور میرے کام پر پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، میرے کام پر، برطانیہ کی یونیورسٹیز میں اور جامعہ الازہر تک اور ورلڈ میں. جاب 100 بسم اللہ ڈسکس کرے میری تعلیم پر، 100 بسم اللہ ڈسکس کرے میرے ٹیکس چوریوں پر. ہاں تو ٹیکس پر لائے. ہم نے بھی 80 کروڑ کے ٹیکس نوٹس انہوں نے بھیجے، آج کے نہیں، 1990 میں بھیجے تھے. ہم نے 25 مقدمے لڑ کے ان کو ہرایا، اور سارے کے سارے ہم نے مقدمات جیتے. 2013 میں کیے، 2014 میں کیے، ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کیے. ہماری تمام ایفرٹس پہ قدغن لگائیں. بسم اللہ کریں، ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں. جھوٹی سٹوری سے حق کی آواز دب نہیں سکتی. وہ بھارت کی بات کریں، وہ کسی دنیا کے کسی ملک کی بات کریں، چونکہ میں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان دشمن ممالک کے ایجنٹ ہیں. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ 2013 میں جب یہ اقتدار میں آئے نواز شریف صاحب، 2013 سے پہلے گزشتہ 4 سال تک ان پر انویسٹمنٹ ہوئی تھی، اور انویسٹمنٹ کر کے ان کو اقتدار پر لایا گیا. میں نے ان سے للکار کے پوچھا ہے کہ کلبھوشن کے بیان پر زبان کیوں بند ہے. میں نے للکار کے پوچھا ہے کہ تورخم بارڈر پر فائرنگ پر زبان کیوں بند ہے. میں نے للکار کے پوچھا ہے کہ سانحہ کوئٹہ پر انڈیا کے پرائم منسٹر نے اون کیا ہے کہ میں آواز بنا ہوں بلوچیوں کی، بلوچستان کی، یہ کیوں بند بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا ہے کہ رنگین پگڑیاں پہن کے کیوں بیٹھے ہیں.
میں نے ان سے پوچھا اور دہلی میں بھی پوچھا تھا، دہلی میں مارچ 2016 میں، کہ عجیب ملک ہیں، وزیر اعظم آپس میں دوست اور ملک آپس میں دشمن. مجھے یہ دوستی اور دشمنی کی قسم سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ میں نے حقیقت بے نقاب کی ہے، ان کو ننگا کیا ہے، ان سے قصاص مانگا ہے، ان سے قتل کا قانون کے مطابق بدلہ مانگا ہے، اور کرپشن بے نقاب کی ہے، اور پوری قوم کو موٹیویٹ کر کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ اس قسم کی سٹوریاں صحافیوں کو خرید کر ہر روز ایک سٹوری نہ چلائیں تو کریں کیا؟ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان قریب آپ خود سٹوری بننے والے ہیں، ان قریب آپ خود کہانی بن جائیں گے، اور لوگ مثال دیں گے کہ ظالم اس طرح تختہ دار پہ چڑھے تھے، اور جابر اس طرح کمزوروں کے سامنے اس طرح اپنے حق کے بدلے کے نتیجے میں ختم ہوئے تھے. پرواہ نہیں، میں تو ویلکم کرتا ہوں، 100 بار کریں. پرابلم یہ ہے، آصف زرداری نے بھی کہہ دیا کہ جناب پیناما لیکس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جناب اعتزاز احسن بہت ہی مایا ناز ہمارے وکیل بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اب پیپلز پارٹی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی سڑکوں پہ آ کے حاکم وقت کے خلاف؟ دیکھیے، میں اس کے اوپر واضح رائے تو نہیں دے سکتا. اس پر سالڈ بات تو پیپلز پارٹی کی قیادت خود ہی کہہ سکتی ہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اگر صرف اپنی پارٹی کا سیاسی مستقبل بھی دیکھے، اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھے، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر اس وقت ان کا قائم کردہ نظام، جس میں الیکشن کمیشن بھی ان کے خریدے ہوئے لوگوں کا، ایف بی آر بھی ان کے اپنے اپوائنٹڈ ملازموں کا، ایف آئی اے بھی ان کے ملازموں کا، تمام ادارے ان کے تابع، اور ٹاپ سے لے کے پٹواری، استاد، اسکول کا ٹیچر، بینک کا ملازم، الیکشن کا عملہ، چھوٹا چھوٹا پولنگ سٹیشن پہ لگنے والا، سارے ان کے اپنے شکنجے کے اندر لوگ. پیسے کا دھندا، طاقت کا دھندا، پنجاب کی پولیس ان کے ہاتھ میں. اس پورے نظام کے تحت کوئی ان سے ان کا بنایا ہوا نظام انتخاب چھین نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا. اگر یہ رہ گئے تو ملک میں سلطنت شریفیہ ہوگی، جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں بچے گی، آل شریف کی سلطنت ہوگی. پیپلز پارٹی اگر اسی مستقبل کو دیکھ لے تو ان کو اپنے فیوچر کے اینگل سے بھی ایک بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، ہر سیاسی قوت کو فیصلے کرنے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا اپنا نظام ان کو سوٹ کرتا ہے. کسی اور کو، چونکہ جمہوریت سو کارڈ یہ خرید چکے ہیں، ادارے خرید چکے ہیں، قانون ان کے خرید چکا ہے. اب پولیس کی دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کی لاشیں گرا دیں، انصاف ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ظلم اور جبر کے ساتھ فرعون مصر کی طرح اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی طاقت کو للکارا نہ گیا اور ایک زبردست عوامی جد و جہد کے ذریعے ان کا مواخذہ نہ کیا گیا، اس ملک میں کسی کی خیر نہیں ہے. میں جب اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتی ہے، عوام کا راج چاہتی ہے، انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں عامت الناس کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان قارونوں اور فرعونوں سے نجات کیسے ہو. چونکہ انہوں نے تو ہر شے پیسے کے اندر روک لی ہے، اور پیسہ اتنا کما لیا اقتدار کے ذریعے کہ اب کوئی شخص ان کے پیسے سے ٹکر نہیں لے سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر چیز پیسے کے اندر انہوں نے تول کے خرید لی ہے. تو سوچنا چاہیے ان کو بھی، باقی جماعتوں کو. تو میں تو پازیٹو ہوں کہ وہ اگر ایسا کہہ رہے ہیں، خوش آئند بات. مواخذے کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے میرا، کہ جب بھی حکومت کے خلاف کوئی کیمپین یا تحریک اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں براہ راست رو ملوث ہوتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رو کس کو بچانا چاہ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. بالکل 100% نظر آتا ہے. میں نے پچھلے کئی سالوں میں اس امر کا خود بھی مشاہدہ کیا ہے، اور قوم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت کو اور ان کی لوٹ مار کو اور ان کی کرپشن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس وقت حادثات ہوتے ہیں بہت بڑے قومی سطح کے، بڑے سانحات ہوتے ہیں. تو کوئی تعلق تو ہے نا پاکستان کے اندرونی دشمنوں میں اور بیرونی دشمنوں میں، کوئی